اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو یہ سب غموں سے راحت پائے، قرض ہے تو سرخرو ہو جائے، قیدی ہو تو نجات پائے، دہشت ہو تو امن پائے، کہ تو تنگی دور ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر مالدار ہو تو درویش ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے درست دیکھا، یعنی کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا، اور جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا غم و اندو نہ دیکھے گا۔ تعجب نہ کرو، میری زیارت کی تعویل زیادہ تر سعادت آخرت ہے۔ اگر آپ کو خواب میں ترش روح دیکھا جائے تو یہ سستی دین اور اس ملک میں بدعت کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے، اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھے کہ لوگ پکارتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اجڑا ہوا ملک پھر آباد ہو جائے گا، اور اگر آپ کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھے تو صدقہ و زکوٰۃ دینے کی دلیل ہے، اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھے جہاں کسی طرح کی بلا اور محنت نہیں تو اس موضع یعنی اس جگہ میں اور زیادہ نعمت ہوگی۔ خاص کر مسجد میں دیکھے، اور اگر آپ کو غمناک یا بیمار دیکھے تو یہ اس شخص کے دین کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ یا شہر میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ نعمت فراخ ہوگی، یعنی بہت نعمت ہوگی، اور لوگوں کو جمعیت خاطر ہوگی، اور اس جگہ والے دشمن پر فتح حاصل کریں گے۔ اور اگر آپ کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کم ہوا دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ شریعت میں سست ہیں، کیونکہ آپ کے جسم کا نقصان اس شخص کے دین کا نقصان ہے۔ اور اگر دیکھے کہ آپ نے اس کو خشک میوے دیے ہیں تو اس کو دین میں پارسائی حاصل ہوگی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو نیک لوگ دیکھتے ہیں، اور آپ ان کو ان چیزوں کی بشارت دیتے ہیں جو ان کو پہنچیں گی، اور برے آدمی کو گناہ کرنے سے بچاتے ہیں تاکہ عذاب سے نجات پائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بشیر اور کافروں کے لیے نذیر ہیں، یعنی مومنوں کے لیے بشارت اور خوشخبری دینے والے اور کافروں کے لیے ڈرانے والے ہیں، یعنی ان کو آخرت کا ڈر دلانے والے۔ اگر آپ کو یہ خواب میں غضبناک دیکھے تو یہ دلیل اچھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ خواب میں دیکھے تو اس ملک میں رنج و مصیبت بہت آئے گی، اور اگر جنازے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا دیکھے تو یہ خواہش اور بدعت کی دلیل ہے، اور اگر آپ کو دیکھ کر صرف زیارت کی تو یہ مال اور نعمت اور ولایت پانے کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر افسوس کرتے ہیں تو یہ اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول پر تم اکثر کرتے ہو؟ عذر نہ کرو، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خواب میں پیغمبروں کی زیارت اسی وجہ پر ہے، ایک رحمت، دوسرا نعمت، تیسرا عزت، چوتھا بزرگی، پانچواں ظفر، چھٹا سعادت، ساتواں جمعیت، آٹھواں قوت، اور نوواں دونوں جہاں کی خیر،
اور اگر کوئی جگہ کے لوگوں کی بہتری جس جگہ یہ خواب دیکھا گیا، یعنی اس جگہ کے لوگوں کی بہتری جس جگہ کے بارے میں خواب دیکھا گیا ہو، اللہ تعالی ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔